فرمایا ادفع دور کرو باللتی اس طریقے سے ہی جو احسن بہترین ہو، صرف بہتر نہ ہو، بہترین ہو، سب سے اچھا ہو، السیئ برائی کو۔ یہ بہت بڑی بات سکھائی گئی ہے، اور یہ وہی لوگ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں جو بڑے دل والے ہوتے ہیں، جو صبر والے ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، جن کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، جن کو رب کی رضا کی فکر ہوتی ہے۔ دیکھیں یہ یہاں پر بات کیا سکھائی گئی ہے، ایک عظیم بات سکھائی گئی ہے، اور بہت کم لوگ اس بات کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ دیکھیں اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے، ایک گالی نکالتا ہے تو دوسرا گالی نکالتا ہے، ایک اینٹ مارتا ہے دوسرا پتھر مارتا ہے، ایک غصہ کرتا ہے دوسرا اس سے زیادہ غصہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، فرمایا کسی کی برائی ہے اس کو دور کرو بہترین طریقے سے، کسی کی گالی کو گالی سے دور نہ کرو۔ وہ کانٹے پہ چاہ رہا ہے تم بھی کانٹے پہ چاہو گے تو کانٹوں میں تو اضافہ ہوگا۔ تو یہ اتنی بڑی بات سکھلائی جا رہی ہے، لیکن سمجھ اس کو آئے گی جو اس کو سیکھنا چاہے گا، جو اس کے اوپر غور و فکر کرے گا تو اس کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیں بات کیا سمجھائی جا رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بات ہے، ادفع دور کرو، کس چیز کو دور کرنا ہے، السیئ برائی کو، کسی کی برائی کو، کسی کی خرابی کو، کسی کی بری عادت کو دور کرو، کس طریقے سے، احسن اچھے طریقے سے۔ ایک آدمی غلط کام کرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، آپ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں ہو، تو تانوں کے ذریعے سے کوئی ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ کسی کی برائی ہے تو تانوں سے درست نہ کرو، کسی کی برائی تو احسن بہترین طریقہ تلاش کرو، ذہن کے اندر سوچو۔ جس طرح بچہ کوئی خرابی کرتا ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ کون سا اچھا راستہ ہو کہ اس کو میں کہہ دوں، سبق نہیں پڑھا سبق پڑھنا شروع کر دے، تو سوچو بہتر طریقے سے نہیں، جو سب سے بہترین طریقہ وہ تلاش کرو کہ جو بہترین طریقہ اس کی جو خرابی ہے، جو کمی ہے، جو خامی ہے، جو اس کی برائی ہے، اس طریقے سے دور ہو جائے۔ تو ظلم کو ہم نے دور کرنا ہے انصاف کے ذریعے سے، جھوٹ کو دور کرنا ہے سچ کے ذریعے سے، بددیانتی کو دور کرنا ہے امانت کے ذریعے سے۔ تو یہاں پر یہ بات سکھلائی، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے جو بات ذکر کی ہے دوسرے مقام کے اندر، اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہے، اگر یہ آیت آپ کے ذہن میں ہو وہاں پر یہ اضافہ ہے، اگر کسی کی برائی کو دور کرو گے احسن طریقے سے تو کیا ہوگا، کأنہ ولی حمیم۔ وہاں پر فرمایا کہ تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے، کأنہ ولی حمیم، تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ تو کسی کو اگر جگری دوست بنانا ہے، کسی کے دل کی دنیا تبدیل کرنی ہے، دیکھیں بعض اوقات کسی کے دل کے اوپر بادشاہت کرنے کے، اس کے دماغ کے اوپر بادشاہ کرنے کے لیے، اس کے دل کو موڑنے کے لیے جو احسن طریقہ ہے، اس کے اندر 3 باتیں شامل ہیں۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ کسی کی برائی ہے اس کو دور کرنے کے لیے 3 نکات بتلائے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ بدلا ہے کہ کوئی مثلا تمہارے ساتھ ظلم کر لیتا ہے تو نمبر 1 بدلہ نہ لو، ایک گالی دیتا ہے دوسرا ضرور گالی دیتا ہے، ایک مارتا ہے ایک تھپڑ دوسرا ضرور 2 تھپڑ مارتا ہے، تو فرمایا پہلا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بدلہ نہ لے، یہ پہلی بات ہے۔ وہ سوچنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا میں نے ظلم کر لیا ہے اور اس نے بدلہ نہیں لیا ہے، اگر انسان ہوگا تو تھوڑا بہت سوچے گا۔ دوسری بات، دل کی پوری خوشی کے ساتھ معاف کر دے، یہ نہیں کہ ابھی طاقت نہیں، بعد میں طاقت ہو گئی بدلہ لینے کی ضرور میں سے بدلہ لے لوں گا، ایسی بات نہیں۔ نمبر 1 بدلہ نہ لے، نمبر 2 پوری خوشی کے ساتھ معاف کر دے، اور نمبر 3 جس سے بھی بڑی بات ہے کہ جس نے زیادتی کی ہے، ظلم کیا، اس کو موقع مل گیا تو پھر اس کے ساتھ احسان کرنے کا تو احسان کر دے۔ حالانکہ آدمی کہتا ہے کہ اس بندے کو میں جان سے مار دوں، جس نے زیادتی کی ہے آدمی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ مجھے کب موقع ملے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو لوگوں کو مسلمان کیا ہے تو ان 3 باتوں کے اوپر انہوں نے عمل کیا۔ اب دیکھیں ایک بڑھیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو جاتے تھے، کوڑا پھینکتی تھی، تو ایک دفعہ جب نہیں پھینکا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے چلے گئے۔ اس کو معلوم ہو تو ڈر گیا، آج تم مجھ سے بدلہ لینے آگے مجھ کو ماریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کی، اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو کر کے رہ گئی ہے۔ تو جو لوگوں کی دل کی دنیا تبدیل کرتے ہیں تو وہ احسن طریقے کے اوپر عمل کرتے ہیں، دوسرے کی برائی ہے تو نمبر 1 بدلہ نہیں لیتے ہیں، نمبر 2 دل کی پوری خوشی کے ساتھ معاف کرتے ہیں، اور یہ جو معافی کا عمل ہے یہ دوسرے کو بہت سوچنے کے اوپر مجبور کرتے ہیں میں کیا کرتا رہا اور اس نے کیا کر دیا۔ اور تیسری بات، وہی بندہ کہ جب مشکل کے اندر پھنس گیا ہے تو اس نے جا کر کے تعاون کر دیا ہے، پاؤں کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اس کے ساتھ نیکی کر لی ہے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کر لیا ہے، تو وہ اگر انسان ہو تھوڑا سا بھی تو سوچے گا یار میں پوری زندگی اس کے ساتھ کیا کرتا رہا اور اس نے تو میرے ساتھ احسان کر دیا۔ پھر ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے لوگ پھر اپنا دل اس کے ہاتھ کے اندر دے دیتے ہیں، یہ ایمان لے آنے والے بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے دفعہ دور کرو باللتی، اس طریقے سے ہی احسن جو بہترین ہو، السیئ برائی کو، تو برائی سے روکیں گے کبھی نہیں روکیں گے، گالیوں کو گالیوں سے ختم کریں گے کبھی نہیں روکیں گے، غصے کو غصے کے ذریعے دور کریں گے اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ تو کسی کی خرابی ہے تو اچھے انداز کے اندر اس کو سمجھانا ہے، علیحدگی کے اندر سمجھانا، لوگوں کے سامنے یا اس کو تانے دینا، اس سے خرابیوں اور برائیاں کم نہیں ہوتی ہیں، زیادہ ہی ہوتی ہیں۔ تو یہ طریقہ جو اختیار کرے گا تو بینک و بینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، دوسری آیت کے اندر یہ بات فرمائی کہ اگر جو اس طریقے کو اختیار کرے گا وہ اور جس کے درمیان دشمنی، تیرے اور جس کے درمیان دشمنی ہے، اگر اس احسن طریقے کو اختیار کرے گا تو کأنہ ولی حمیم، تمہارا جگری دوست بن جائے گا کہ میں کیا کرتا ہوں اس کے ساتھ زیادتیاں، اور اس کو جب موقع ملتا ہے تو مجھ کو پاؤں کے اوپر کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو انسانیت ہوتی ہے تو دوسرا آدمی راہ راست کی طرف آ جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا نحن اعلم